نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد باب الوصية بالنساء قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف وقال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے یہ کتاب جو ہم کافی دن سے الحمدللہ پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے، یہاں سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حقوق کا بیان شروع کیا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بندوں کے ضروری قرار دیے ہیں، جن کے تحفظ کا حکم دیا ہے، ان حقوق کا بیان شروع کیا. اور جیسا کہ میں بار بار آپ حضرات سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ حقوق دین کا بہت ہی اہم شعبہ ہے. اتنا اہم شعبہ ہے کہ حقوق اللہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں. اگر حقوق اللہ سے متعلق کوئی گناہ سرزد ہو، خدا نہ کرے، تو اس کا علاج آسان ہے کہ انسان جب کبھی ندامت پیدا ہو تو توبہ کر لے، استغفار کر لے، معاف ہو جاتا ہے، کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ. لیکن بندوں کے حقوق ایسے ہیں کہ اگر ان میں کوتاہی ہو جائے تو اگر ندامت بھی ہو اور آدمی توبہ بھی کر لے تو محض توبہ اور استغفار سے وہ حقوق معاف نہیں ہوتے جب تک کہ حقدار کو اس کا حق نہ پہنچایا جائے یا صاحب حق اس کو معاف نہ کرے. تو محض توبہ استغفار گھر میں بیٹھ کے کر لیا، اس سے حقوق العباد کی معافی نہیں ہوتی. تو اس لیے بڑا سنگین معاملہ ہے حقوق العباد، اور جتنا سنگین ہے اتنی ہی ہمارے معاشرے میں اس سے غفلت عام. دین کا نام دین ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے چند عبادات کی حد تک، نماز، روزہ، حج، زکات، ذکر، تسبیح، تلاوت، ان چیزوں کو تو دین سمجھتے ہیں، لیکن حقوق العباد کو دین سے خارج کیا ہوا ہے. معاشرتی حقوق کو دین سے خارج کر رکھا ہے. اس میں اگر کوئی شخص کوتاہی کرے، غلطی کرے، گناہ کرے تو اس کو اس کی سنگینی کا احساس بھی نہیں ہوتا. سادہ سی مثال یہ ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیجیے ہر انسان. خدا نہ کرے کوئی مسلمان شراب نوشی میں قلت میں مبتلا ہو تو جو بھی مسلمان دین سے ذرا بھی تعلق رکھتا ہے وہ اس کو ٹو کرے گا، برا سمجھے گا. خود وہ شخص بھی اپنی اس حرکت پر
نادم ہوگا کہ میں یہ کام ٹھیک نہیں کر رہا. لیکن ایک آدمی ہے جو غیبت کرتا ہے دوسروں کی، تو اس غیبت کرنے والے کو معاشرے میں اتنا برا نہیں سمجھتا. نہ وہ غیبت کرنے والا اپنے آپ کو اتنا بڑا مجرم سمجھتا ہے. حالانکہ گناہ کے اعتبار سے جتنا بڑا گناہ شراب پینا ہے اتنا ہی بڑا گناہ کو غیبت کرنا ہے، بلکہ اس لحاظ سے زیادہ سنگین ہے کہ اس کا تعلق حقوق العباد سے. اس لحاظ سے زیادہ سنگین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو مثال دی ہے قرآن کریم میں وہ ایسی دی ہے کہ کسی اور گناہ کی نہیں دی، جب مردہ بھائی کا گوشت کھانا. لیکن معاشرے میں عام ہو گئی، کوئی مجلس مشکل سے خالی ہوتی ہوگی جس میں غیبت نہ ہوتی، اور کوئی برا بھی نہیں سمجھتا. دین سے اس کو گویا خارجی کر دیا. اللہ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں. وہ ایک دن فرمانے لگے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور آ کر بڑے فخریہ انداز میں اور خوشی کے ساتھ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے کہ مجھے احسان کا درجہ حاصل ہو گیا. احسان جو حدیث میں آتا ہے نا کہ احسان بڑا درجہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم اس طرح کرے کہ جیسے اللہ ہر وقت دل میں یہ بات ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. ایسی عبادت کرے. تو الحمدللہ مجھے احسان کا درجہ حاصل ہو گیا. فرمانے لگے حضرت فرماتے ہیں کہ وہ صاحب آ کر مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے الحمدللہ احسان کا درجہ حاصل ہو. تو میں نے ان سے کہا بھائی بڑے مبارکباد کی بات ہے، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، تو بہت بڑی نعمت ہے اگر احسان کا درجہ حاصل ہو گیا. باقی ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے، وہ یہ کہ یہ احسان کا درجہ صرف نمازی میں حاصل ہوا یا جب بیوی کے ساتھ معاملات کرتے ہو تو اس وقت بھی حاصل ہوا، بچوں کے ساتھ معاملات کرتے ہو اس وقت بھی حاصل ہوا؟ یعنی اس وقت بھی یہ خیال رہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے یا نہیں؟ تو اس پر وہ کہنے لگے کہ صاحب وہ تو حدیث میں یہ آیا ہے کہ جب عبادت کرے تو اس وقت میں ایسا عبادت کرے کہ گویا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں. جب اس کو وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے تو عبادت کے لیے ہے. ہم تو سمجھتے تھے کہ احسان کا مطلب یہی ہے کہ نماز پڑھے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کو گویا دیکھ رہا ہے، اور اوقات میں احسان کا تصور دل میں نہیں تھا. تو فرمایا اسی لیے میں نے یہ سوال کیا کہ یہ غلط فہمی عام ہے کہ احسان نمازی میں ہوتا ہے، ذکر اور تلاوتی میں ہوتا ہے. ارے احسان ہر وقت ہے، زندگی کے ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر شعبے میں. دکان پر بیٹھے ہو، تجارت کر رہے ہو، پھر بھی احسان چاہیے. دل میں انتظار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اپنے ماتحتوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہو اس وقت بھی احسان ہے. دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. بیوی بچوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہو، دوستوں سے، پڑوسیوں سے، حقداروں سے معاملات کر رہے ہو، تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کا انتظار کرو. یہ ہے احسان، صرف نماز کے ساتھ نہیں ہوتا. تو حضرت یہ نقل کر کے فرما رہے تھے کہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ احسان بس نماز روزے کے اندر اس تصور کا نام ہے. خوب سمجھ لو کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہوتا ہے. اسی واسطے روایت میں آتا ہے کہ ایک حدیث میں ایک خاتون کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایک خاتون ہے، وہ دن رات عبادت میں لگی رہتی، نفلیں بہت پڑھتی ہیں، ذکر بہت کرتی ہے، اور نماز روزے کے اندر لگی رہتی ہے دن رات. تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ اس کا انجام کیسا ہو؟ تو آپ نے پوچھا کہ وہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے، اپنی پڑوسی خواتین کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے؟ تو اس پر جواب دیا گیا کہ پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ تو اچھا ہے نہیں، پڑوسی جو ہیں وہ اس سے پوچھتی رہتی.
ان کو تکلیف پہنچے. فرمایا وہ جہنم میں جائے. پھر ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا جو لوگوں کے جو عبادت نسلی عبادتیں نہیں کرتے تھے زیادہ, فرائض واجبات پر اتفاع کر لیا, سنت موقعہ پر اتفاع کر لیا, لیکن نسلی عبادتیں زیادہ نہیں کرتی اور پڑوسیوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بھی یہ بات واضح فرما دی کہ نسلی عبادتیں کوئی آدمی کرے بڑی اچھی بات ہے, نہ کرے تو آخرت میں سوال نہیں ہوگا کہ تم نے فلاں نسلی عبادت کیوں نہیں کی تھی, کیونکہ نسل کے تو معنی یہ ہے کہ کرے تو ثواب, نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں. لیکن حقوق العباد وہ چیز ہے کہ اس کے بارے میں سوال ہو اور اس پر جنت و جہنم کا فیصلہ موقوف ہے. جنت جہنم کا فیصلہ اس بات پر موقوف ہے. بار بار حدیث صاحب کو سنا چکا ہوں کہ مفلس وہ شخص ہے جو بڑے نماز روزے لے کر آیا, عبادتیں لے کر آیا, لیکن کسی کا حق مار لیا, کسی کو برا کہہ دیا, کسی کی دل آزاری کر دی, کسی کا دل دکھا دیا, اس کے نتیجے میں جو کچھ اعمال لے کر آیا تھا وہ سارے کے سارے دوسروں کو دے دیے, دوسروں کے گناہ سے تم میں لازم ہوگا. تو اس لیے یہ بات شریعت کا بڑا اہم بات, اور پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ فقہ جو ہے نا, اسلامی فقہ, شرعی احکام جس میں بیان کیے جاتے ہیں, اس کے اگر 4 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ ہے عبادات کا اور 3 حصے ہیں حقوق العباد, معاملات, معاشرت, اس سے متعلق. آپ نے نام سنا ہوگا, ہدایہ مشہور کتاب ہے فقہ نبی, تو 4 جلدوں میں ہے. ایک جلد پہلی جو ہے وہ ہے عبادات کی, جس میں طہارت, نماز, زکات, روزہ, حج, اس کے احکام بیان ہوئے ہیں. باقی 3 جلدیں ساری معاملات سے متعلق ہیں, معاشرت سے متعلق ہیں, حقوق العباد سے متعلق. تو 3/4 دین ہے حقوق العباد. اس لیے یہ بڑا اہم باب ہے جو شروع ہو رہا ہے, اور اس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں صحیح جذبے سے, عمل کے جذبے سے اس کو پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے, حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے اپنی رضا کے مطابق, اپنی خوشنودی کے مطابق. تو پہلا باب قائم کیا باب الوصیت بالنساء, یعنی ان نصیحتوں کے بارے میں جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کے متعلق بیان فرمائے. عورتوں کے حقوق سے متعلق جو نصیحتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ اس باب میں بیان ہو. شروع اس کو اس لیے یہاں سے کیا کہ سب سے زیادہ بے اعتدالیاں اور سب سے زیادہ کوتاہیاں اس حق میں ہوتی ہیں. جب تک اسلام نہیں آیا تھا, نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں آئی تھی, تو عورت کو ایک ایسی مخلوق سمجھا جاتا تھا جو گویا انسانیت سے معاذ اللہ خارج ہے. بھیڑ بکریوں کا سا سلوک اس کے ساتھ ہوتا تھا. اس کو انسانی حقوق دینے سے لوگ انکار کرتے تھے. کسی بھی معاملے میں اس کے حقوق کی پرواہ نہیں کی جاتی تھی. یہ سمجھا جاتا تھا کہ جیسے کسی نے اپنے گھر میں کوئی بھیڑ بکری پال لی, اسی طریقے سے عورت کو اپنے گھر میں لا کر بٹھا دیا. دونوں میں کوئی فرق نہیں سلوک کے اعتبار. پہلی بار نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق کا احساس دلایا اس دنیا کو, یعنی اس دنیا کو جو آسمانی ہدایت سے بے خبر تھی, تو اس کو احساس دلایا کہ خواتین کو اس طرح ان کے ساتھ معاملہ نہ کرو. تو اس لیے شروع ابتدائے آفرینش سے یہ معاملہ مرد و عورت کے تعلقات کا یہ بڑا ہی نازک معاملہ رہا ہے, اور اس میں بڑی بے اعتدالیاں, افراد و تفریق ہوتی رہی ہے. اس واسطے شروع یہاں سے کیا اس بات سے, اور اس میں پہلی آیت اللہ قرآن کریم کی بیان فرمائی جو جامع ترین آیت ہے اس موضوع پر,
تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تمام مسلمانوں کو خطاب ہے کہ تم خواتین کے ساتھ زندگی گزارو معروف کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، اچھا سلوک کر کے زندگی گزارو، ان کے ساتھ اچھی معاشرت برتو، اچھا سلوک کرو، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ عام اور جامع ہدایت ہے جو قرآن کریم نے عطا فرمائی، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ معاشرت نیکی کے ساتھ، نیکی سے کرو۔ یہ آیت گویا جو سمجھ لیجیے کہ متن ہے اور عنوان ہے اس باب کا، اور پھر اس کی تشریح فرمائی ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اقوال سے بھی، اپنے افعال سے بھی، قول سے بھی اور فعل سے بھی۔ اور اس درجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اہتمام تھا خواتین کی کے ساتھ حسن سلوک کا، کہ آپ حدیث پڑھیں گے آگے، تو فرمایا کہ خیارکم لنسائہم وانا خیرکم لنسائہم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی خواتین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، بہترین لوگ وہ ہیں، اور فرمایا کہ میں تم میں اپنی خواتین سے بہترین برتاؤ کرنے والا ہوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اہتمام تھا خواتین کے حقوق کی نگہداشت کا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا۔ تو تشریح فرمائیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشادات سے، اپنے اعمال سے، چنانچہ حدیث نقل کی آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، استوصوا بالنساء خیرا، میں تم کو عورتوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں، اس نصیحت کو مجھ سے قبول کرو۔ یہاں پہلے آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ اگر آپ قرآن و حدیث میں، خاص طور سے قرآن کریم میں یہ دیکھیں گے کہ قرآن کریم عام طور سے اصول بیان کرتا ہے، موٹے موٹے، تفصیلات اور جزیات میں نہیں جاتا، یہاں تک کہ نماز جیسا رکن جو دین کا ستون ہے، قرآن کریم نے 73 مقامات پر حکم دیا کہ نماز قائم کرو، 73 جگہ حکم آیا ہے نماز قائم کرنے کا۔ یہ حکم تو دے دیا، اصول بتا دیا، لیکن کیسے قائم کرو، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں، کون سی چیز سے نماز ٹوٹتی ہے، کون سی سے نہیں ٹوٹتی، یہ تفصیلات قرآن نے بیان نہیں کی۔ یہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چھوڑ دی، آپ نے اپنی سنت سے بیان کر دیا۔ تو زکوٰۃ کا حکم بھی تقریباً کم و بیش اتنی مرتبہ آیا، لیکن زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوتا ہے، کس پر فرض ہوتی ہے، کتنی فرض ہوتی ہے، کن کن چیزوں پر فرض ہوتی ہے، یہ تفصیلات قرآن نے بیان نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چھوڑ دی، اصول بیان فرماتا ہے قرآن، تفصیلی جزیات میں نہیں جاتا۔ لیکن یہ مرد و عورت کے تعلقات، خاندانی تعلقات، یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں قرآن کریم نے نازک نازک جزوی مسائل بھی بیان فرمائے ہیں قرآن کے ساتھ، ایک ایک چیز کو کھول کھول کر قرآن میں ہی بیان کر دیا گیا، اور پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو مرد و عورت کے تعلقات ہیں اور گھریلو زندگی ہے انسان کی، یہ پورے تمدن کی بنیاد ہوتی ہے، اس پر پوری تہذیب و تمدن کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر مرد و عورت کے تعلقات استوار ہیں، خوشگوار ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہیں، تو اس سے گھر کا نظام درست ہوتا ہے، اس گھر کے نظام کے درست ہونے سے اولاد درست ہوتی ہے، اولاد کے درست ہونے سے معاشرہ سنورتا ہے، اور اس پر پورے معاشرے کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن اگر گھر کا نظام خراب ہو،
میاں بیوی میں رات دن تو میں ہوتی ہو، اور تو اولاد کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ اس اولاد کے نتیجے میں جو قوم تیار ہوگی وہ قوم آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی شائستہ قوم کے افراد وہ بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے۔ اس واسطے آئینی احکام جس کو کہا جاتا ہے، یعنی گھر داری کے احکام، میاں بیوی کے تعلقات، ان کے بارے میں قرآن کریم نے چھوٹی چھوٹی جزیات بھی بیان کی۔ تمہارے درمیان اگر کبھی کوئی چپلش ناچاکی ہو جائے تو کیا کرو؟ کتنے اسٹیج بیان فرمائے، فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن الی آخر، ایک ایک چیز کی تفصیل بیان فرمائی، اور شروع ہے ان تعلیمات کا آغاز ہوتا ہے اس بات سے، وعاشروہن بالمعروف، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ استوصوا بالنساء خیرا، خواتین کے ساتھ میں تم کو بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں، میری اس نصیحت کو قبول کرو، یہ الفاظ ہیں خطاب والے۔ اور ایک آگے بڑی حسین تشبیہ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ تشبیہ اتنی حکیمانہ اور اتنی عجیب و غریب ہے کہ ایسی تشبیہ ملنا مشکل ہے۔ فرمایا کہ عورت جو ہے وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یعنی بعض لوگوں نے تو اس کی تشریح یہ کی کہ جیسے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس کے بعد حضرت حوا کو انہی کی پسلی سے پیدا کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام پسلی سے پیدا کیا، تو یا تو اشارہ اس طرف ہے کہ پسلی سے پیدا کیا گیا، اور دوسری تشریح بعض علماء نے اس کی یہ بھی کی ہے کہ حضرت یہاں پر تشبیہ کے طور پر فرما رہے ہیں کہ عورت کی مثال پسلی کی ہے۔ کس چیز میں پسلی کی ہے؟ فرمایا کہ پسلی دیکھنے میں ٹیڑھی معلوم ہوتی ہے، پسلی دیکھنے میں ٹیڑھی معلوم ہوتی ہے، وہ سیدھی نہیں ہوتی، ٹیڑھی ہوتی ہے، لیکن اس کا حسن اور اس کی صحت ہی ٹیڑھا ہونے میں ہے۔ کوئی اگر شخص یہ چاہے کہ یہ پسلی جو ہے یہ تو ٹیڑھی ہے، اس کو سیدھا کرو، تو سیدھا کرنا چاہے تو وہ سیدھی نہیں ہوگی، وہ ٹوٹ جائے گی، وہ پسلی نہیں رہے گی، وہ اور چیز بن جائے گی۔ اب اس کو کسی نہ کسی طرح پلاسٹر چڑھا کے کچھ کر کے اس کو ٹیڑھا بنانے کی فکر کرنی پڑے گی، اگر اس کو سیدھا کر دیا تو وہ خراب ہو گیا۔ تو فرمایا ان صاحب تک کی وہاں کسرتا، اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو اس پسلی کو تو وہ پسلی ٹوٹ جائے گی۔ وہ استمتعت بها علی عوج، اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اس کے ٹیڑھے ہونے کے باوجود فائدہ اٹھاؤ، اس کے ٹیڑھے ہونے کی حالت ہی میں فائدہ اٹھانا ہو، اس کو سیدھا کرنے کی فکر میں وہ ٹوٹ جائے گی۔ جو فرمایا رب کے کریم، عجیب و غریب حکیمانہ تشبیہ ارشاد فرمائی کہ اس کی صحت ہی ٹیڑھا ہونے میں ہے، اگر سیدھی ہوگی تو وہ بیمار ہے، وہ صحیح نہیں۔ بعض لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں عورت کی مذمت میں، کہ یہ کہا گیا کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، لہذا ٹیڑھی ہے، تو قسم ٹیڑھی، لہذا وہ اس کو مذمت میں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سیاق میں بیان فرما رہے ہیں اس کے الٹ سیاق میں استعمال کرتے ہیں۔ میرے پاس خط آتے ہیں تو اس میں کئی لوگ اس طرح لکھتے ہیں عورت کو یہ ٹیڑھی پسلی کی مخلوق ہے، اور یہ اس کو مذمت کے طور پر اس لقب کو استعمال کرتا ہے۔ حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا منشا یہ ہے کہ بات یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو کچھ اور اوصاف دے کر پیدا فرمایا، عورت کو کچھ اور اوصاف دے کر پیدا فرمایا، دونوں کی فطرت میں اور شریف میں فرق ہے۔ شریف میں فرق ہونے کی وجہ سے وہ مرد عورت کو یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ٹیڑھی ہے، یعنی میری فطرت کے، میری طبیعت کے خلاف، وہ اپنی تمہاری طبیعت کے خلاف ہونا یہ اس کے حق میں عیب نہیں، کیونکہ یہ اس کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ٹیڑھی ہو۔ کوئی اگر پسلی کو کوئی شخص کیا یہ کہے گا کہ یہ غلط ہے، غلط بنی ہوئی ہے،
یا عیب ہے اس کے اندر، جو ٹیڑھی پسلی ہے، پسلی کا عیب ہے کہ یہ ٹیڑھی ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس کا عیب نہیں بلکہ اس کی فطرت کا تقاضا ہی ہے، مقتضا ہی ہے کہ وہ ٹیڑھی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں عورت میں کوئی ایسی بات نظر آتی ہے جو تمہاری طبیعت کے خلاف ہے اور اس کی وجہ سے تم اس کو ٹیڑھا سمجھ رہے ہو، تو اس کو اس بنا پر کنڈم نہ کرو، بلکہ یہ سمجھو کہ یہ اس کے فطرت کا مقتضا ہے، اور اگر اس کو تم سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ پسلی نہیں رہے گی، وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر فائدہ اٹھانا چاہو گے تو ٹیڑھا ہونے کے حالت پیدا ہوگا۔ اب یہ زمانہ تو آ گیا الٹا، تو اس واسطے قدریں بدل گئی، خیالات بدل گئے، ورنہ بات یہ ہے کہ جو چیز مرد کے حق میں عیب ہے، بسا اوقات وہ عورت کے حق میں حسن ہے، اچھائی ہے۔ قرآن کو اگر پڑھے تو قرآن سے نظر آتا ہے کہ جو چیز مرد کے حق میں عیب تھی وہ عورت کے حق میں وہ حسن قرار دی گئی، اس کو نیکی کی بات، اچھائی کی بات بیان کیا گیا۔ کیا مسئلہ؟ مرد کے حق میں یہ بات عیب ہے کہ وہ جاہل ہو، غافل ہو، دنیا کی اس کو خبر نہ ہو، یہ مرد کے حق میں عیب۔ مرد کو ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ذمہ داریاں رکھی ہیں دنیا کے کاموں کی، لہٰذا اس کے پاس علم بھی ہونا چاہیے اور اس کو باخبر بھی ہونا چاہیے۔ اگر باخبر نہیں ہے، غافل ہے، غفلت میں مبتلا ہے، تو یہ مرد کے حق میں عیب ہے۔ لیکن قرآن کریم نے عورتوں کے حق میں غفلت کو حسن قرار دیا۔ سورہ نور میں فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، کہ وہ لوگ جو ایسی عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں جو پاک دامن ہیں اور غافل ہیں، یعنی دنیا سے بے خبر ہیں۔ تو دنیا سے بے خبری کو ایک حسن کی صفت کے طور پر قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ عورت اگر دنیا کے کاموں سے بے خبر ہو اور اپنے فرائض کی حد تک واقف ہو اور دنیا کے معاملات سے اتنے نہ جانتی ہو، تو وہ عورت کے حق میں عیب نہیں، عورت کے حق میں وہ صفت حسن ہے جس کو قرآن کریم نے صفت حسن کے طور پر ذکر فرمایا۔ تو جو چیز مرد کے حق میں عیب تھی وہ عورت کے حق میں عیب نہیں، جو مرد کے حق میں عیب نہیں تھی بعض اوقات وہ عورت کے حق میں عیب ہو۔ تو اس لیے اگر کوئی چیز تمہیں ایسی نظر آئے جو تمہارے لیے تو عیب ہے لیکن عورت کے لیے عیب نہیں، تو اس کی وجہ سے اس کے ساتھ برتاؤ میں خرابی نہ کرو، کیونکہ پسلی ہونے کا تقاضا ہی ہے کہ وہ اپنی فطرت کے اعتبار سے تمہاری طبیعت سے مختلف ہو، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش، زبردستی سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تو یہ ہے ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آپ سے زیادہ مرد و عورت کے نفسیات سے اور آپ کے حالات سے کون باخبر ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے جڑ پکڑ لی سرکار دو عالم، سارے جھگڑے سارے اس بنا پر پیدا ہوتے ہیں کہ مرد یہ چاہتا ہے کہ میں جیسا خود ہوں ویسے یہ بھی بن جائے، تو بھائی ویسی تو بنے گی نہیں، اگر ویسے بناؤ گے تو وہ ٹوٹ جائے گی اور اس کو وہ صحیح نہیں رہ سکے۔ اس لیے اس فکر کو تو چھوڑ دو۔ ہاں جو چیزیں اس کے حق میں، اس کے حالات کے لحاظ سے، اس کی فطرت کے لحاظ سے، اس کے طریق کے لحاظ سے جو اگر کوئی عیب ہے تو اس کی اصلاح کی فکر کر لو، وہ اصلاح کی فکر بھی مرد کی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے طریقے بتائیں جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے اس حالات میں آئے۔ لیکن جو بالکل تمہاری مطلب کے مطابق ہو جائے، تمہاری طریق کے مطابق ہو جائے، یہ نہیں ہوتا۔ اور صاحب نے فرمایا استمتعت بها علی عوض، اگر فائدہ اٹھانا چاہو گے تو ٹیڑھا ہونے کے باوجود اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ ہے ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اگر یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے صحیح طریقے پر تو بہت سے جھگڑوں کا، بہت سے فسادات کا خود سب سے بات ہو جائے۔ دوسری حدیث کسی موضوع کی، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر. تمہیں عجیب و غریب اصول بیان فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے بالکلیہ بغض نہ رکھے، یعنی یہ نہ کرے کہ اس کو بالکل ہی کنڈم کر دے اور یہ کہے کہ صاحب اس سے نہ تو کوئی اچھائی نہیں ہے. ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر اس کی کوئی ایک بات ناپسند ہے تو کوئی دوسری بات پسند بھی ہوگی. تو پہلا قدم جو بتلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ ہے کہ جب ہر انسان جب دوسرے دو انسان ایک ساتھ رہتے ہیں تو کوئی بات اچھی لگتی ہے کوئی بری لگتی ہے. تو بری اگر کوئی بات لگ رہی ہے تو اس بری لگنے کی وجہ سے اس کو اگر اطلاق برا نہ سمجھو، بلکہ اس وقت میں اس کے اچھے اوصاف کا استحضار کرو. کوئی اچھائی نہیں ہوگی، آخر اس اچھائی کا استحضار کرو اور اس اچھائی کا استحضار کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ یہ اچھائی تو ہے اس کے اندر. اگر یہ کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جو بری باتیں ہیں وہ تمہارے دل میں اس کی اتنی زیادہ اہمیت باقی نہ رہے. ہوتا کیا ہے کہ آدمی ناشکرا ہے، دو تین باتیں ناپسند ہوئی، بری لگی، بس اسی کو لے کے بیٹھ گیا، اس نے یہ کرا دی، اس نے یہ کرا دی، اس نے یہ کرا دی. اچھائی کی طرف دھیان نہیں، ہر وقت روتا رہتا ہے، ہر وقت برائی کرتا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے. ارے بھائی، دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اندر اگر برائی ہے تو کوئی نہ کوئی اچھائی بھی ہوتی ہے. اگر غور کرو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عالم بنایا دنیا، یہ عالم ایسا ہے کہ اس میں ہر چیز میں خیر اور شر مخلوط ہوتے ہیں. کوئی خیر مطلق نہیں، کوئی شر مطلق. اس کے اندر خیر اور شر ملے جلے ہوتے ہیں، اچھے اور بری چیزیں. اگر ایک اچھائی ہے تو برائی بھی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی برائی ہے تو اچھائی بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی میں برائی بھی برائی ہو، اچھائی کوئی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، کافر ہو مشرک ہو کیسا ہی ہو، کتنی خرابیاں ہوں، لیکن کوئی ڈھونڈو گے تو کوئی اچھائی بھی مل جائے. تو ہر انسان میں ہر چیز میں کچھ نہ کچھ. وہ ایک انگریزی کا ایک محاورہ ہے، کہاوت ہے، اور ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حکمت کی بات مومن کی گمشدہ متاع ہے. تو جہاں سے بھی وہ پائے اس کو لے لے. اس لیے وہ انگریزی کا ہونے سے لازم نہیں آتا کہ وہ ضرور غلطی ہو. بات بڑی اچھی مانا ہے. کسی نے کہا کہ وہ گھنٹہ یا گھڑی جو بند ہو گئی ہو، بند پڑی ہے گھڑی، تو بند پڑی ہوئی گھڑی بھی دن میں 2 بار سچ بولتی ہے. یعنی اگر گھنٹہ بند ہو گیا اور وہ چلتا نہیں تو پھر 12:05 میں بند ہو گئی گھڑی، تو اب ظاہر ہے کہ ہر وقت وہ ٹائم صحیح نہیں بتائے گی، غلطی بتائے گی. لیکن دن میں 2 مرتبہ ضرور صحیح ٹائم بتائے گی. ایک 12:05 پر دن میں اور ایک 12:05 پر رات میں. تو 2 مرتبہ ضرور سچ بولے گی، ضرور سچ بتائے گی. تو یہ کہاوت وہ کہنے والے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ کتنی بھی بری چیز ہو لیکن اس میں کوئی نہ کوئی اگر اچھائی تلاش کرو گے تو مل ہی جائے گی. تلاش کرنے سے تو گھنٹہ بیکار ہے جو بند پڑا ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کا، لیکن اس کے باوجود 2 مرتبہ سچ بول رہا ہے. تو اسی طرح دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی ہے. ہمارے والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اقبال مرحوم کا ایک شعر بہت پڑھا کرتے تھے کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے. مطلب کہ جو چیز پیدا کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی اپنی حکمت سے مشیت سے پیدا فرمائی. تو اگر غور کرو تو ہر ایک میں حکمت ہے، ہر ایک میں مسئلہ ہے.
تو اس لیے کوئی نہ کوئی اچھائی اگر ڈھونڈو گے تو مل ہی جائے گی. ہوتا کیا ہے کہ آدمی برائیوں کو دیکھتا رہتا ہے, اچھائی کی طرف نگاہ نہیں کرتا, تو اس کی وجہ سے وہ بددل ہو جاتا ہے اور دوسرے کے ساتھ ظلم کا ارتکاب کرتا ہے, ناانصافی کا ارتکاب کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم یہ دیا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا فإن کرہتموہن فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. کہ اگر تمہیں عورتیں پسند نہیں ہے جو تمہاری نکاح میں آ گئی, تو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تو ناپسند ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں خیر رکھی ہو, بہت خیر رکھی ہو. تو اس واسطے اس وقت کی طرف نگاہ کرو جو اچھائی کا وقت ہے, تو اس سے تمہارے دل کو تسلی بھی ہوگی اور بدسلوکی کے راستے بھی بند ہوگی. ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے حضرت حکیم الامت مولانا خان صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتے ہیں تو آزمائش بھی طرح طرح کی ہوتی ہے. تو ایک بزرگ تھے, ان کی بیوی ان کو ایسی بیچاریوں کو مل گئی کہ بڑی بد مزاج, ہر وقت لڑائی جھگڑا, ہر وقت بد زبانی وغیرہ, یہ سلسلہ رہتا رہا زندہ. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عجیب عجیب طریقے سے آزماتے ہیں, ان کے درجات بلند فرماتے ہیں. حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے, اس سے بڑے ولی اللہ, اور ایسے بزرگ تھے نفیس مزاج, نازک مزاج, کہ اگر کسی نے سراہی کے اوپر گلاس جو ہے وہ ٹیڑھا رکھ دیا تو اس کو ٹیڑھا دیکھ کر سر میں درد ہو جاتا تھا. ایسا نازک مزاج پایا تھا, ایسے عجیب غریب آدمی. ذرا بستر کے اوپر چھکنے آ جائیں تو سر میں درد ہو جاتا تھا. کتنے نازک مزاج لطیف المزاج بزرگ تھے. ان کو بیوی ایسی مل گئی بیچاروں کو کہ بڑی یعنی بد سلیقہ بھی اور زبان کی بھی فوہر, ہر وقت کچھ نہ کچھ گڑبڑ شڑبڑ بیٹھی رہتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نازک مزاج آدمی کو ایسی بیوی دے, تو لیکن ساری عمر نباہا ان کے ساتھ, اسی بیوی کے ساتھ نباہا باوجود. اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو شاید اس طرح معاف فرما دے, یہی راستہ نکل آئے گئی مغفرت کا. خیر یہ تو بیچ میں آ گئی. ایک بزرگ جن کی بات حضرت نے نقل فرمائی, وہ ایک بزرگ تھے, ان کو بھی اسی قسم کی بیوی ملی ہوئی. دن رات جب گھر میں آئے تو لعنت مرامت اور لڑائی جھگڑا ہوتا تھا. دن رات یہ سب غصہ ہوتا تھا. کسی نے کہا کہ حضرت آپ یہ کیوں روز روز کی جھجک آپ نے مول لے رکھی ہے, اٹھا کر قصہ ختم کیجیے اور یہ معاملہ ختم کر دیجیے, طلاق ولاق دے دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ طلاق دینا تو آسان ہے, دے دو, جب تک دے دو. باقی بات دراصل یہ ہے کہ اس میں اور دوسرے سب خرابیاں نظر آتی ہیں, لیکن ایک ایسا وقت ہے جس کی بنا پر میں ان کو کبھی چھوڑوں گا. اور وہ وقت ایسا ہے, وقت یہ ہے کہ اگر بالفرض میں کہیں قید ہو جاؤں, گرفتار ہو جاؤں اور 50 سال تک میں جیل میں رہوں, تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جس کونے میں بٹھا کر گیا تھا اسی کونے میں بیٹھی رہے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسا وفاداری کا وقت عطا فرمایا ہے کہ اس وفاداری کا حال یہ کہ جس کونے میں بٹھا کر گیا تھا وہیں بیٹھی رہے گی اور کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے. تو اور ساری باتیں زبان کی فوہر ہے, زبان درازی کرتی ہے, یہ کرتی ہو کرتی ہے, لیکن یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت کی کوئی قیمت نہیں وفاداری. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں حضرت حکیم الامت مولانا خانوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے ہندوستان پاکستان کے معاشرے کی جو خواتین ہیں فرمایا کرتے کہ وہ دنیا کی حوریں ہیں. اور یہ وقت بیان ہوا دیکھیں وفاداری کا وقت. اب تو اللہ جب سے یہ مغربی تہذیب اور مغربی تمدن کا وبال آیا تو رفتہ رفتہ یہ وقت بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. لیکن حضرت اب فرما دیتے کہ یہ حوریں اس واسطے کہ وفاداری کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دیا
کہ کچھ ہو جائے یہ اپنے شوہر کے اوپر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس سے اٹھا کر کہیں اور نکاح نہیں پڑتی. تو یہ بزرگ نے اس حدیث پر عمل کرنا ہے. ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر. اگر ایک بات ناپسند ہے تو دوسری پسند ہی ہوگی. ان کی طرف دھیان کرو, اس کا خیال کرو اور اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ اس سے سلوک کرو. ساری خرابی یہاں سے ہوتی ہے کہ برائیوں کی طرف نگاہ ہو جاتی ہے اور اچھائی کی طرف نگاہ نہیں ہوتی. تیسری حدیث ارشاد فرمائی عن عبد الله بن سمعة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عالم منيع في رأسه ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يوم. یہ خطبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. خطبے کے اندر تو اور بہت سی باتیں ارشاد فرمائی, لیکن جو حصہ اس بات سے متعلق ہے وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ یہ کتنی بری بات ہے کہ تم میں سے ایک شخص اپنی بیوی کو غلام کی طرح مارتا ہے. یعنی مارنا بیوی کو جیسے غلام کو مارتے ہیں اس طرح مارتے ہیں. اور فلعلہ یضاجعها من آخر یوم, اور ایک طرف مارتا ہے اور دوسری طرف اسی سے اپنی جنسی خواہش بھی پوری کرتا ہے. تو یہ کتنی بد اخلاقی کی اور کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو اس طرح مارے جیسے کہ غلام کو مارتا ہے. قرآن کریم نے جیسے مسئلہ عرض کروں, قرآن کریم نے جیسا میں نے عرض کیا کہ اس بات کا اہتمام فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی جزیات کی بھی کبھی حکم بیان کرنا دیا میاں بیوی کے تعلقات. تو پہلا مرحلہ جو پیدا ہوتا ہے جب کلش کا, وہ پیدا ہوتا ہے اس طرح کہ شوہر نے بیوی کی کوئی بات ناپسند ہو گئی تو اس کا حل تو سب سے پہلا مرحلہ یہ بتایا کہ بھائی ایک بات ناپسند ہو گئی تو دوسری بات کو دیکھو کہ اچھی بھی ہے. سب سے پہلے یہ دیکھو. اس کے بعد بھی اگر دیکھا کہ بعض باتیں ایسی ہیں جو قابل برداشت نہیں, اصلاح کے لائق ہیں, اور ظاہر ہے کہ مرد کو اس بات کا بھی مکلف بنایا گیا ہے کہ اگر ٹی وی میں کوئی بات قابل اصلاح دیکھے, بری دیکھے تو اس کی اصلاح کی فکر کرے. تو اس کا طریقہ بتایا قرآن نے. سب سے پہلا یہ ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن. سب سے پہلا کام یہ کرو کہ ان کو نصیحت کرو, نرمی سے, خوش اخلاقی سے, محبت سے اس کو نصیحت کرو. اگر کوئی بری بات اس میں دیکھی اس کی اصلاح چاہتے ہو, عظوہن, یہ پہلا درجہ ہے. اس میں بھی ایک بات عرض کرتا ہوں, وہ بھی اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی ہے. میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ چاہے وہ بیوی ہو یا بچے ہوں یا شاگرد ہوں, کوئی ہو, ان کی اگر کوئی غلط بات دیکھ رہے ہو اور وہ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے تو ہر وقت بے وقت ٹوکنا یہ مناسب نہیں ہے, بلکہ ایک مرتبہ اہتمام کے ساتھ وقت نکال کر جبکہ طبیعت اس کی بھی اعتدال پر ہو اپنی بھی اعتدال پر ہو, ایسے وقت میں بٹھا کر اچھی طرح سمجھا دو کہ بھائی دیکھو یہ بات سنا تمہاری اچھی نہیں ہے, غلط ہے, اس کو اصلاح کرنے کی فکر کرو. تو یہ ہے عزو ہونا, نصیحت کرو, لیکن نصیحت کی اس طرح نہیں کہ لت مار دیا یا حربے ضربے وقت بے وقت اس کو ٹوکا جا رہا ہے, تانے دیے جا رہے ہیں, یہ نہیں, بلکہ ایک مرتبہ بٹھا کر سمجھا دو کہ دیکھو بھائی یہ بات تمہاری ناپسند ہے یا یہ بات اچھی نہیں ہے, یہ اصلاح کرنے کی ایک مرتبہ اچھی طرح بٹھا کر سمجھا دو, وقت نکال کر اعتدال کی حالت. اب بار بار ٹوکنا ہے جو کوئی کام غلط ہو رہا ہے پھر ٹوک دیا, اس سے ضد پیدا ہو جائے, یہ مراد ہے.
کہ اصل میں بات یہ ہوئی کہ غلطی مجھ سے موقف پہلے بیان کر دیتا پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کرتے، لیکن میں نے پہلے ہی ڈانٹنا شروع کر دیا تو غلطی مجھ سے ہوئی۔ جب اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر جا، یہ بیان فرمایا کہ اگر فرمائش سے کام نہیں چلتا، بہت سمجھا کے دیکھ لیا، بار بار سمجھا لیا، لیکن کام چلتا نہیں، تو دوسرا درجہ بیان فرمایا فاہجروہن فی المضاجع، کہ اپنا بستر الگ کر لو۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے ایک نفسیاتی مار، کہ اپنا بستر اس کی جگہ، اس کے جگہ سے الگ کر لو، جس سے یہ احساس ہو جائے کہ یہ ناگواری اب ذرا سنگین صورت اختیار کر رہی ہے۔ یہ قرآن ہو سکتی ہے۔ اگر شرافت ہوگی اور طبیعت میں کچھ غیرت ہوگی تو اس مرحلے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، وہیں سے اصلاح ہو جائے۔ لیکن اگر یہاں بھی اصلاح نہ ہو تو تیسرا درجہ بیان فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، جو مارنے کی بھی اجازت ہے، قرآن نے فرمایا مارنے کی بھی اجازت ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ پھر بات مان جائے تو پھر آگے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو۔ تو بسا اوقات لوگ یہ پہلے درجے تو بھول جاتے ہیں، اضروہن واضروہن فی المضاجع، واضربوہن یاد رہ جاتا ہے کہ یہ قرآن نے اجازت دے دی ہے مارنے کی۔ تو یاد رکھو قرآن کی تفسیر وہ معتبر ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قول سے بھی اور فعل سے بھی، کہنے سے بھی، کہہ کر بھی فرمائی اور عمل سے بھی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری نصیحتیں فرمائیں ساری امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی جو آگے آنے والی ہے انشاءاللہ، کہ عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرو، اور جہاں یہ آیت پڑی تو اس کے بعد فرمایا واضربوہن، ساتھ فرمایا ضربا غیر مبرح، کہ اول تو مار کا مرحلہ آنا نہیں چاہیے، اور صرف اس وقت میں اس کو استعمال کیا جائے جبکہ اس کے بغیر کوئی چارہ باقی نہ رہے، اس کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں، بالکل آخری چارہ کار ہے۔ اور اس میں بھی قید لگا دی کہ ضرباً غیر مبرح، وہ ضرب ایسی ہو جو تکلیف دینے والی نہ ہو، یعنی مقصود تکلیف دینا نہ ہو، تعذیب مقصود ہو، اصلاح مقصود ہو، تکلیف دینے والی مار جائز نہیں، جس سے کوئی نشان پڑ جائے، جس سے کوئی تکلیف کھڑی ہو جائے، ایسی مار جائز نہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی، اور خود اپنے عمل سے بھی بتا دیا اور جگہ جگہ تشریح بھی فرما دی، کہ فرمایا کہ میرے پاس بعض خواتین آتی ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے بعض خواتین آتی ہیں جو اپنے جسم کے اوپر نشان ان کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں مار کے۔ تو یاد رکھو جن شوہروں نے یہ حرکت کی ہے وہ بدترین لوگ ہیں جو یہ حرکت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احساس کیا، اور ساری عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے تشریف لے گئے تو 9 ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں تھے، اور وہ ازواج مطہرات کوئی فرشتے نہیں تھے جو آسمان سے نازل ہو گئے، وہ اسی معاشرے کی افراد تھے، اور ان کے درمیان وہ باتیں بھی ہوتی تھیں جو شوقروں میں ہوا کرتی، وہ مسائل بھی کھڑے ہوا کرتے تھے جو بعض اوقات شوہر اور بیوی میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ساری عمر نہ صرف یہ کہ کبھی کسی خاتون کے ساتھ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، حضرت عائشہ فرماتی ہے ساری عمر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ جب کبھی تشریف لائے گھر کے اندر تو چہرے مبارک پر تبسم ہوتا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا، وہ اجازت ہے ناگزیر حالات کے اندر، لیکن عام حالات میں اجازت بھی نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی نہیں۔ سنت یہ ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ جب گھر میں تشریف لاتے تو کبھی آپ کے چہرے مبارک پر تبسم ہوتا،
ہمارے حضرت اللہ تعالیٰ درجات پر فرمائے ڈاکٹر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کے بارے میں کبھی کبھی ہم لوگوں کو تعلیم کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ آج 55 سال ہو گئے نکاح کو، لیکن الحمدللہ کبھی 55 سال کے اندر کبھی اپنی اہلیہ سے لہجہ بدل کر بات نہیں کی، لہجہ بدل کر بات نہیں کی۔ تو میں کہتا ہوں لوگ کرامتیں کہتے ہیں کہ جو پانی پہ چلے اور ہوا میں اڑے اس کو کرامت سمجھتے ہیں۔ ارے کرامت یہ ہے کہ 55 سال بیوی کے ساتھ زندگی گزاری، اور یہ زندگی ایسی ہوتی ہے جس میں یقیناً ناگواریاں پیدا ہوتی ہیں، ممکن نہیں ہے کہ ناگواریاں پیدا نہ، لیکن لہجہ بدل کر بات، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر فرمایا کہ، اور یہ میں پھر ہماری جو حضرت کی اہلیہ ہماری پیرانی صاحبہ تھی، انہوں نے خود بھی بار بار اس بات کا ذکر فرمایا کہ ساری عمر کبھی زبان سے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے پانی پلا دو، کبھی اپنے ادھر سے کسی کام کا حکم نہیں کیا کہ یہ کام کرو، میں خود اپنے شوق سے جذبے سے اپنی سعادت سمجھ کر خیال رکھتی اور کرتی، لیکن زبان سے ساری عمر کبھی یہ نہیں کرا۔ کیوں؟ حضرت فرماتے تھے کہ میں نے تو اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا ہے اور اسی پر کا اعتقاد رکھتا ہوں، اسی پر خاتمہ چاہتا ہوں کہ میں تو خادم ہوں، خدمت کرنے والا ہوں، مجھے خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، تو جو بھی میرے اہل تعلقات ہیں ان کی خدمت میرے ذمہ ہے، نہ یہ کہ میں مخدوم بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ دوسرے میری خدمت ہے، میں تو خادم، اپنی بیوی کا بھی خادم، اپنے بچوں کا بھی خادم، اپنے مریدین کا بھی خادم، اپنے متعلقین کا بھی خادم، میں تو خدمت۔ تو میں یہ مقام جو ہے اس بندے کا وہ خادمیت کا مقام اچھا ہے، میں مخدومیت نہیں چاہتا۔ تو فرمایا کہ تسبیح و سجادہ و درسنی طریقت بجو خدمت خلق، تو طریقت در حقیقت یہ خدمت ہے خلق۔ بہت سمجھ میں تو یہ سمجھ جب یہ سمجھ گیا کہ میں خادم ہوں، مخدوم ہوں ہی نہیں، تو کیوں کہوں دوسرے پر حکم کیسے چلا کہ یہ کام کر دوں؟ ساری عمر خود جب ضرورت پیش آتی خود کام کرتے کہتے ہیں۔ یہ ہے اتباع سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع۔ جب ظاہری چیزوں میں تو ہم لوگ کر لیتے ہیں، لیکن یہ اخلاق میں، اعمال میں، معاشرت میں، زندگی گزارنے کے طریقوں میں اتباع سنت۔ تو واقعی یہی ہے، میں تو یقین رکھتا ہوں کہ ہزار ہوا میں اڑنے والی اور پانی پر چلنے والی کرامتیں قربان ہیں اس کرامت کو کہ ساری عمر گزارتی اس طرح گزارتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس پر اس طرح عمل کر کے دکھایا۔ تو بھائی یہ اتباع سنت بڑی عجیب و غریب چیز، یہ انسان کی دنیا بھی بناتی ہے، آخرت بھی بناتی ہے، اور زندگی کو استوار کرتی ہے۔ دعویٰ کرنے سے نہیں ہوتی ہے، دعویٰ کرنے سے نہیں ہوتی ہے، وہ کل یدعی حب لیلا ولیلا لا تقر لهم بذات، یہ عمل سے حاصل ہوتی ہے کہ آدمی اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے عمل میں اس چیز کو اپنائے کہ کوئی جس کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا اس کو ادنا تکلیف اپنی ذات سے نہ۔ تو خلاصہ گفتگو کا یہ ہوا کہ تیسرا درجہ جو قرآن نے بتایا اس کی تصریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی ہے اپنے عمل سے۔ ساری عمر کبھی کتنی ہی ناگواری کیوں نہیں ہو گئی، لیکن کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، اور ان لوگوں کو برے لوگ قرار دیا، بدترین لوگ قرار دیا جو ہاتھ اٹھایا۔ آگے حدیث ہے عن عمرو بن الاحوص الجشمي رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد ان حمد الله تعالى واثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال الا واستوصوا بالنساء خيرا فانما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك الا ان ياتين بفاحشة مبينة۔
یہ عجیب و غریب حدیث ہے، بڑی جامع، مردوں اور عورتوں کے حقوق پر، مردوں کے عورتوں پر کیا حقوق ہیں، عورتوں کے مردوں پر کیا حقوق ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر تفصیل کے ساتھ بیان کریں۔ آپ جانتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع وہ خطبہ ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر بیان فرمایا تھا کہ شاید میں اگلے سال تم کو نہ دیکھ سکوں، یعنی اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، لہٰذا جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنو، اور نہ صرف سنو بلکہ جو لوگ موجود ہیں وہ غائب لوگوں تک بات پہنچا دیں تاکہ بات پھیل جائے، پہنچ جائے۔ تو اس نے اہتمام کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا تھا، اور بلکہ بعد میں اس کو لکھوا بھی دیا اس خطبے میں، تاکہ تو صرف وہ باتیں ارشاد فرمائیں جو اس امت کی دکھتی ہوئی رگیں، جن سے فتنے کا اندیشہ تھا، جن سے خرابی پیدا ہو سکتی تھی، ان کی نشاندہی فرمائی۔ تو اس میں فرماتے ہیں عمرو بن احمد قسمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں حمد فرمائی، اللہ تعالیٰ کی ثنا فرمائی، نصیحت فرمائی، واعظ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ الا واستوصوا بالنساء خیرا، خوب سن لو کہ عورتوں کے ساتھ میں تمہیں بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں، اس نصیحت کو قبول کرو۔ وہی جملہ جو پہلے آیا تھا۔ اگلا جملہ کیا فرمایا؟ فإنما ہن عوان عندکم، اس لیے کہ وہ خواتین تمہارے پاس مقید رہتی ہیں، تمہارے گھروں میں مقید رہتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا وقت بیان فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آدمی اس کے اوپر غور کرے تو اس کو کبھی اس کے ساتھ بدسلوکی کا خیال بھی نہ، تمہارے ہاتھ میں مقید ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم کے میاں ایک نادان اور غیر تعلیم یافتہ لڑکی سے سبق لو کہ ایک شوہر کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو گیا، دو بول پڑھ کر، اس نے کہا میں نے نکاح کر لیا، اس نے کہا قبول کر لیا۔ اس دو بول کی لاج ایسی رکھی اس لڑکی نے کہ باپ کو اس نے چھوڑا، ماں کو اس نے چھوڑا، بہن بھائیوں کو اس نے چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، پورے کنبے کو چھوڑا، اور شوہر کو اس دو بول کا اتنی لاج اس نے رکھی، اتنی وفاداری اس نے کی کہ اس دو بول کی وجہ سے سارے اپنے پرائے کو چھوڑ کر کنبے کو خیر بات کہہ کے تمہارے پاس آ گئے اور مقید ہو گئے تمہارے۔ تو ہمارے حضرت کو اس سے نتیجہ نکالتے تھے حضرت حامد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی ایک نوجوان لڑکی جو ان دو بول کا اتنا بھرم رکھتی ہے کہ سب کو چھوڑ دیا، ایک کی ہو گئی، تو تم یہ نہیں کرتے کہ یہ جو دو بول پڑے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بول کے کو پڑھ کر اور اس اللہ کے ہو جاؤ، جس کے لیے دو بول پڑے تھے۔ یہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی تم سے تو وہ عورت اچھی، وہ نادان لڑکی اچھی کہ جو دو بول پڑھ کر اس کے اتنے لاج رکھتی ہے، تم سے اتنی لاج نہیں رکھی جاتی، تو اس اللہ کے ہو جائے۔ تو لیکن یہ بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ذرا یہ دیکھو کہ تمہاری خاطر اس نے کتنی بڑی قربانی۔ اگر الٹا معاملہ ہوتا تو تم سے کہا جاتا کہ بھائی شادی تو ہوگی تمہاری، باقی تمہیں اپنا خاندان چھوڑنا ہوگا، اپنے ماں باپ چھوڑنے ہوں گے، اپنا کنبہ چھوڑنا ہوگا، تو یہ تمہارے لیے کتنا مشکل کام ہوگا۔ ایک اجنبی ماحول، اجنبی گھر، اجنبی آدمی، اس کے ساتھ زندگی بھر نبھا کے لیے وہ اور تمہارے ہاتھ میں آ کر مقید ہے۔ تو یہ اتنی بڑی قربانی ہے کہ اس قربانی کا لحاظ نہیں کرو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی کا لحاظ، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ فإنما ہن عوان عندکم، اس واسطے کہ وہ تمہارے پاس مقید ہیں۔ اگلا جملہ بڑا سنگین اختیار فرما دیا، جب اس کی تشریح کا بیان کرنے کی نوبت آتی ہے مرد لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ تمہارے پاس مقید ہیں، لیس تملکون منہن شیئا غیر ذالک، کہ تمہیں ان کے اوپر جو حق حاصل ہے
وہ صرف اتنا ہے کہ وہ تمہارے گھر میں رہے، اس کے سوا تمہیں تمہارا کوئی مطالبہ ان کے اوپر نہیں، شرعاً کوئی مطالبہ تمہارا ان کے اوپر نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ وہ تمہارے گھر میں۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس۔ اسی واسطے فقہاء کرام نے فرمایا بڑا نازک مسئلہ ہے جو بیان کرنے سے بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن ہے مسئلہ فقہاء کرام نے لکھا ہے۔ اسی واسطے اس حدیث کی بنیاد پر لکھا ہے کہ عورتوں کے ذمے گھر کا کھانا پکانا یہ عورتوں کی شرعی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ذمہ داری شرعاً ان کے ذمے فریضہ عائد نہیں ہوتا کہ وہ ضرور کھانا پکائیں، یہ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ فقہاء کرام نے کہ عورتوں کی ہیں دو قسمیں، مسئلہ بیان کرتے اس کی تفصیل بہت بعض اوقات غلط فہمی ہوتی ہے۔ فقہاء کرام نے فرمایا کہ عورتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ ہیں عورتیں جو اپنے میکے میں بھی گھر کا کام کیا کرتی تھی، کھانا وانا پکاتی تھی، پکاتی وکاتی آئی ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو اپنے میکے میں کھانا پکانا ان کا کام نہیں تھا، نوکر چاکر تھے وہ پکایا کرتے تھے اور یہ نہیں پکاتے، تو وہ یہ دوسری ہے، یعنی جو اپنے میکے کے اندر کھانا نہیں پکاتی تھی اور نوکر چاکر ہی کام کیا کرتے تھے، یہ اگر شوہر کے گھر میں آ جائے تو اس کے ذمے کھانا پکانا کسی حال بھی واجب نہیں، نہ دیانتاً نہ قضاءً نہ اخلاقاً نہ شرعاً، اس کے ذمے دیانتاً اخلاقاً شرعاً کسی طرح بھی واجب نہیں ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ یہ کہے کہ بھائی میرا نفقہ تمہارے ذمہ واجب ہے، نفقہ اس کا شوہر کے ذمہ واجب ہوتا ہے، تو نفقہ میرا تمہارے ذمہ واجب ہے، تو بجائے سے کہ میں کھانا پکاؤں تم مجھے لا کر دو، تو فقہاء کرام کہتے ہیں کہ یاتیھا بطعام مہیا، پکا پکایا کھانا لا کر دینا شوہر کی ذمہ داری ہے، یہ فقہاء کرام نے لکھا ہے، تو پکا پکایا کھانا لا کر دینا ضروری ہے، اور اس سے مطالبہ نہ قضاءً کیا جا سکتا ہے عدالت میں، نہ دیانتاً کیا جا سکتا ہے، کیوں؟ حضور نے فرمایا نہیں سب تملکون منہن غیر ذلک، بس اتنا ہے کہ تم ان کو اپنے گھر میں رکھو، یہ تو ہے ان کا فریضہ، تمہاری اجازت کے بغیر جانا ان کے لیے نہیں جائز، لیکن اس سے آگے یہ کام ان کے ذمہ فرض نہیں، شرعی فرض ہے۔ باقی دوسری قسم جو ہے جو اپنے گھر میں پکایا کرتی تھی، اپنے گھر کے اندر اپنا کھانا پکانے کی عادت تھی، وہ اگر آ جائے تو اس کے ذمہ قضاءً تو واجب نہیں ہے لیکن دیانتاً واجب، یعنی اس سے عدالت کے بغیر عدالت میں مطالبہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کھانا پکائے، ہاں البتہ اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کھانا پکائے، اپنا کھانا شوہر کے ذمہ لا کر پیسے دے دے، سامان دے دے اور وہ اپنا کھانا خود پکائے، باقی شوہر کا کھانا پکانا یا بچوں کا کھانا پکانا یہ اس کی ذمہ داری بھی نہیں، یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے کھانا باہر سے پکا ہوا لے کر آؤ، لیکن اب اگر یہ کہے کہ بھائی میں اپنا تو پکا لوں گی باقی دوسروں کا نہیں پکاؤں گی تو اس سے مطالبہ نہیں ہو سکتا، کتنی تفصیل بیان فرمائی ہے فقہاء کرام اس مسئلے کی۔ باقی یہ بات ہے قانون کی بات ہے، یہ اخلاق کی بات تھوڑی سی آگے ہے، اور وہ حضرت حکیم رحمت مولانا خانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاق کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو شوہر کی اطاعت کا حکم دیا، ہر معاملے میں اطاعت کرے، تو اگر شوہر کہتا ہے تو اس کی اخلاقی طور پر اس کو چاہیے کہ وہ یہ کام کرے، لیکن شوہر یہ بات کہتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ جو کر رہی ہے یہ اس کی شرعی حقیقی اصلی ذمہ داری نہیں ہے، تو میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں یہ اگر کر رہی ہے تو یہ اس کی بھلمنسی کی بات ہے، اس کی شرافت کی بات ہے کہ یہ کر رہی ہے، باقی وہ نہیں، یہ قانون سے، لیکن یہ قانون اس کے ساتھ اور اس میں بتا دوں ورنہ معاملہ الٹا ہو جائے گا، لوگ ایک طرفہ بات سن لیتے ہیں تو اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ قانون کی بات ہے
کہ عورت کے ذمہ کھانا پکانا یہ چیزیں شریعت کے روح سے اس طرح اس تفصیل کے مطابق انہوں نے بیان کی، واجب نہیں، لیکن ساتھ ہی یہ فرمانا حضور نے کہ وہ تمہارے گھروں میں مقید رہتی ہیں. کیا مانا؟ کہ تمہاری اجازت کے بغیر کہیں جانا ان کے لیے جائز نہیں. لہذا قانون کا ایک مقتضا یہ بھی ہے، یہ بھی فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر شوہر یہ کہے کہ بھائی تم گھر سے نہیں جا سکتے، یہاں تک کہ والدین سے ملنے کے لیے بھی، تو والدین کو آنے سے نہیں روک سکتا شوہر گھر میں. وہ والدین کو کم از کم ہفتے میں لکھا ہے ہفتے میں ایک بار والدین آئیں اور آ کر اس سے مل کر چلے جائیں، یہ اس کا حق ہے اور اس سے شوہر نہیں روک سکتا. لیکن اگر یہ بیوی کہے کہ میں ضرور جاؤں گی تو والدین کے گھر بھی بغیر اجازت سے جانا جائز نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس طرح توازن برابر کیا ہے مرد اور عورت کا. تو قانونی اعتبار سے اس کے ذمہ کھانا پکانا واجب نہیں، تو قانونی اعتبار سے اس کے گھر اس کا باہر جانا بغیر اجازت سے جائز نہیں. والدین کے گھر بھی جانا جائز نہیں جب تک اجازت. تو اس طرح توازن رکھا ہے. یہ تو قانون کی بات تھی. باقی حسن سلوک کی بات یہ ہے کہ وہ اس کی خوشی کا خیال رکھے اور یہ اس کی خوشی کا خیال رکھے، اور یہی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی وہ چیز ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان یہ تقسیم کار طے پر کیا حضرت علی سے کہا کہ دیکھو بھائی گھر سے باہر کے کام تمہارے ذمہ تم کیا کرو. حضرت فاطمہ سے کہا کہ گھر کے کام تمہارے ذمہ تم کیا کرو. تو یہ تقسیم کار باہمی خوش اسلوبی کی زندگی گزارنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرما دی، اور یہی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اسی سنت پر عمل ہونا چاہیے کہ آدمی ہر وقت قانون کی باریکیوں میں نہ پڑا رہے، بلکہ خوش اسلوبی کا معاملہ کرے شوہر بیوی کے ساتھ اور بیوی شوہر کے ساتھ، اور اس سنت کے اوپر عمل کرے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور فاطمہ کے لیے تجویز فرمائی. اور یہی فطری تقسیم کار ہے. گھر سے باہر کا کام شوہر کے ذمہ اور گھر کے اندر کا کام بیوی کے ذمہ. یہ آپس میں اس طریقے سے اپنی زندگی کی گاڑی کو چلائیں. تو یہ جملہ امید ہے کہ مانا اس کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. فإنما هن عوامل عندكم، وہ تمہارے ہاں مقید رہتی ہیں. ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، اس کے سوا کسی اور چیز کا تمہیں ان سے مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے، کوئی اور چیز کا اختیار نہیں. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ہاں اگر وہ کسی کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو بے حیائی جو ہے وہ کسی قیمت پر قابل برداشت نہیں. بے حیائی کا ارتکاب کریں تو فرمایا کہ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر وہ ایسا کریں تو وہی قرآن کے نسخے پر عمل کیا جائے کہ پہلے نصیحت کرو اور اس کے بعد پھر بستر ان کا الگ کر دو. وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، اور یہ وہ چیز ہے بے حیائی جس کے بارے میں فرمایا کہ اگر اس بے حیائی کا اور طریقے سے سب سے بات ممکن نہیں ہے تو پھر اس صورت میں مارنے کی بھی اجازت ہے، بشرطے کہ مار تکلیف پہنچانے والی نہ ہو. بھائی اچانک اگر وہ اطاعت کر لیں اور بعد آ جائیں فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو اب اس کے بعد پھر اور کوئی راستہ ان کے خلاف تلاش نہ کرو، یعنی کوئی اور ان کو مزید تکلیف پہنچانے کی گنجائش نہیں. بس آج اتنے رکھتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل اگلے جمعہ میں ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں تمام حقوق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد.